السلام علیکم دوستوں، بہت سی باتیں درد اور اذیت کے ساتھ لکھی جاتی ہیں اور یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ ہمارا معاشرہ جو کہ نیم پاگل لوگوں کا معاشرہ ہے، گھٹیا اور بے غیرت لوگوں کا معاشرہ ہے، اور جو جھوٹی غیرت اور جھوٹے تکبر کا معاشرہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو گھٹیا اور فضول لوگ انسانیت کو نقصان پہنچانے میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، وہ بھی اپنی اسٹوڈنٹ کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میں نے اپنے ادارے میں یہ دیکھا، دوستوں سے، یونیورسٹیوں سے قصے سنتا ہوں اور اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتا ہوں تو غم آتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا تھا، بلکہ کہا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر اسی قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب انسان گھٹیا ہوتا ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر خواتین محفوظ ہیں؟ لوگوں کو اپنے گھر میں تو غیرت اور عزت دار خاتون چاہیے، مگر دوسروں کی عورتوں پر گندی نظر رکھنا اور اس کو صرف اور صرف جسم سمجھنا، یہ ہمارے معاشرے کی منافقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، ایک عورت زیور پہنے مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جاتی تھی تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ ہمارے معاشرے کے یہ نیم پاگل اور جہالت سے بھرے لوگ مردہ عورتوں کو قبر سے نکال کر پاگل پن کا ثبوت دیتے ہیں۔ لعنت ہو ایسے معاشرے پر اور رہن سہن پر جہاں انسان درندوں سے نیچے گر چکا ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے یہ سوچ کر کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی تحفظ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہمارے چند یہ گھٹیا اور کمینے استاد اس عظیم پیشے کے خلاف جاتے ہیں، ان کے وجود پر لعنت ہو۔ میں ایک ایسے ادارے میں پڑھا ہوں جہاں پر اسلام کے نام پر جمعیت موجود ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ سب کے سامنے لڑکی سے بات نہیں کرنی، کلاس میں جو مرضی کرو اور فون پر جو مرضی کرو۔ اور لعنت ہو ایسے دوگلے پن اور چہرے پر، منافقت پر، جو کہ میرے قول اور فعل میں تضاد پیدا کرے۔ یہ تو ان گھٹیا لوگوں کا کردار ہے۔ بھی حال ہی میں موٹر وے پر ایک خاتون کو اس کے 3 بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس ماں اور بچوں کی نفسیات تباہ ہو گئی۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور تم اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے تم کو کہ اسلام کے نام پر گھٹیا اور ہوس بھرے کام کرتے ہو۔ تم اسلام کو بدنام کرتے ہو۔ انسان کو انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بنایا تھا۔ وہ ممبر پر بیٹھ کر روتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں تو بکریاں چڑھانی نہیں آتی تھی، اور آپ نے ہمیں حکومت کرنا سکھا دی۔ تو تعلیم و تربیت درست کرو۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور طریقہ تعلیم و تربیت ہے، اور ابھی یہ سب روکنے کا واحد حل یہی ہے کہ سب کے سامنے پھانسی دی جائے اور ان کی لاشوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے، کرین پر لٹکا دیا جائے۔ اس کے بعد پھر تعلیم و تربیت کی طرف آؤ تاکہ معاشرے میں برائی ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ عورت کو سیلف ڈیفنس سکھائیں، اس کو ہاتھ اور منہ توڑنا سکھائیں، لائسنس اسلحہ ہو اس کے پاس۔ سب سے پہلا سلیوشن تو یہی ہے کہ عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ پھر کسی اور کی ہمت نہ ہو یہ کام کرنے کی، اور پھر اس کے بعد تعلیم و تربیت کی جائے۔ ایک 6ٹھی کلاس کا بچہ اپنے ہوش و حواس میں آ چکا ہوتا ہے، پرائمری ایجوکیشن کو سٹرونگ کیا جائے۔ ملک کے اندر 1000 سے زائد، بلکہ جہاں جہاں گاؤں موجود ہے، شہر موجود ہے، ماڈل پرائمری سکولز بنائے جائیں جہاں پر انسانیت سکھائی جائے، جہاں پر انسان کو انسان بنایا جائے، کیونکہ پرائمری تک کردار بن چکا ہوتا ہے، بعد میں اس کی صرف پالشنگ ہوتی ہے، اس کو نکھارا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مائیں نالائق واقع ہوئی، پیدا کر کے چھوڑ دیا، کوئی تعلیم و تربیت نہیں، کچھ سکھایا نہیں جاتا۔ اللہ حافظ۔